الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کی ایک سبق ہے، باب نمبر 1، پاکستان کی نظریاتی اساس، کہ ہمارے وطن کی پاکستان کس نظریے پر بنا ہے اور کس احساس ہے اس میں، اور یہ کس نے بنایا ہے۔ جب ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے وطن میں کس نظریے پر بنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کہ ہم کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا پاکستان کس نظریے کی اساس پر بنا ہے۔ اس سبق کا ٹاپک جو ہے، ہیڈنگ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یہ کن عناصر سے مل کر وجود میں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نظریے کا مفہوم ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول میں اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح ہر قوم کی اجتماعی قومی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک منفرد قوم ہے، لہذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اور اسی حصول کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ نظریہ پاکستان کہلائی ہے۔ نظریے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض نظریوں کی بنیادی مذہب ہوتا ہے اور ان کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیاد رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سماجی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان بیک وقت ایک مذہبی، سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا۔ مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا حصول تھا جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے مذہب کے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے یقین غلبہ سے بچانا تھا، جبکہ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا تھا۔ یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حامل تھا۔ نظریہ کے ماخذ جو عناصر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں اس کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریات کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں جن میں مذہبی اور اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشی اور معاشرتی روایات شامل ہے۔ چونکہ ہر قوم کے مذہبی اقدار، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور دوسری نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے الگ ٹاپک نظریے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے کہ نظریے جب بنتا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔